لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 51 سے چند آیتوں کا خلاصہ. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے جو نجات ملی تھی فرعون اور آل فرعون سے، اس کی ذکر ہو رہی تھی. اسی واقعے کے یا اسی ذکر کی کچھ باتیں اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً کہ اے قوم موسیٰ یا اے قوم آل یعقوب، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ تو تم لوگوں نے ان کے غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. وانتم ظالمون یہ بہت بڑی تم لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا. اصل میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور، پہاڑ کا نام ہے، یہاں پہ بلایا تھا وحی کی نزول کے لیے یا فرقان نازل کرنے کے لیے یا پھر تورات نازل کرنے کے لیے. جب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے 40 رات، جیسا کہ حدیث میں کہا جاتا ہے، ابن عباس کی حدیث ہے کہ جو 40 راتیں تھیں، دوسری جگہ پہ دوسری آیتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا. لیکن یہ 30 راتیں کون سی ہے؟ تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ 30 راتیں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہے، اور جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا ذکر کیا ہے، تو ذوالقعدہ کا پورا مہینہ کے بعد 10 دن اور ملایا گیا تھا، تو 40 راتیں نے ذوالحجہ کا بھی 10 راتیں، تو یہ 40 راتیں مراد ہیں. تو ان 40 راتوں کے لیے جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن غیر حاضر رہے، تو ان بیچ میں جو آل بنو اسرائیل تھا، ان لوگوں نے ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اس کا واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا. یہاں پہ اتنا سمجھ رکھے کہ ان لوگوں نے ایک بچھڑے کی، یعنی بچھڑے جو بیل ہوتے ہیں وہی بچھڑے ہیں، اس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. اچھا، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر سمجھدار لوگوں کا ہونا، عالم کا ہونا، یا ایسے لوگوں کا ہونا جو لوگوں کو اپنی نگرانی میں رکھ سکے اور گمراہیت سے بچایا جا سکے، ایسا لوگوں کا ہر معاشرے میں ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس جب تک رہے تب تک کوئی کدھر نہیں گیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے اور پھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو یہ 40 راتیں مراد ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگوں نے بچڑے کے معبود بنایا تھا، یہ بہت بڑا ظلم کیا تھا، یہ تم لوگوں کا بہت بڑا ظلم ہے، ظلم کا مرتکب ہو گئے تھے. ایسا ظلم جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. تو ان لوگوں نے جرم عظیم کیا تھا، بڑا جرم کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یاد کر اس وقت کو کہ تمہاری ان جرم کے بعد بھی ان
جرائم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، من بعد ذلک لعلکم تشکرون، بعد اس کے کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اس لیے معاف کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ یہ کتاب اور فرقان دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کتاب اصل میں کسی شریعت کے لیے نازل کی جاتی ہے، کسی شریعت کے لیے کتاب نازل کی جاتی ہے، اور فرقان جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، صحیح اور غلط کے درمیان کو جو تمیز دے گا، جو فرق بتائے گا، اس کا نام فرقان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا آل یعقوب کو یا بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت بھی دی، کتاب بھی دی اور فرقان بھی دی، اس کے باوجود تم لوگ گمراہ ہو گئے تھے، لیکن یہ چیزیں اللہ نے تم کو عطا کی، لعلکم تہتدون، اور عطا اس لیے کی تاکہ تم لوگ اس چیز میں ہدایت پاؤ، اس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کرو۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو باتیں کہی ہیں، تو یہ باتیں اس وقت کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف لوٹ کر آئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ غلط ہے، اور جب ان کے قوم کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر جرم عظیم کیا ہے، تو ان لوگوں نے اس احساس کی بھرپائی کے لیے یا اس جرم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ شرمندہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں جرم کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جرم کے معافی کے طور پر یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگو، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم لوگوں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو جب تم سے یہ ظلم ہوئی ہے، یقیناً بڑا جرم ہے، تو پھر یہ جرم کی سزا یہ ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، لوٹو، ان سے معافی مانگو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم لوگوں کا معافی کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب معافی کی صورت خود کو قتل کرنے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے تورات جانا پڑے گا۔ اصل میں قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر تورات کو نہ سمجھے تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو قتل کرو۔ ہم معافی کے طور پر، سزا کے طور پر خود کو قتل کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا جو واقعہ ہے وہ تورات میں ہے، جو تورات کی جو شریعت ہے یا مسائل ہے، جو احکام ہیں، تو انہی مسائل میں سے کچھ مسائل شریعت محمدیہ میں بھی نافذ ہے، جیسا کہ زنا کا سزا قرآن مجید کے اندر وارد ہے، آیت ہیں کہ اگر شادی شدہ نہیں ہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر واضح آیت نہیں ہے، رجم کیا جائے گا۔ یہ رجم کی صورت تورات میں ملے گی، یا پھر نبی کی شریعت میں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حدیث میں ملے گی رجم کی سزا۔ اسی طریقے سے جو شخص اسلام کو قبول کرے پھر اسلام سے لوٹ کر مرتد ہو جائے، وہ کفر میں چلا جائے، تو اس کی سزا بھی قتل ہے، لیکن قتل کی سزا قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے۔ مرتکب ہو جائے، ارتداد کر لے، اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کے مرتد کی سزا قتل ہے، یہ قرآن مجید کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن حدیث میں ہے۔ لیکن دونوں چیز کا منبع تورات ہے۔ تورات کے اندر مرتد کا سزا کیا ہے؟ قتل کرنے کا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرے، شریعت موسیٰ کو قبول کیا، پھر اس کے بعد کافر ہو جائے، پھر لوٹنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔
مرتد کا سزا قتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کی صورت کیا بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اصل میں بنو اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جو 12 قبیلے بنے تھے، تو ان 12 قبیلے میں سے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کیا تھا، سارے لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انہی بات کو ذکر کیا ہے کہ خود کے قبیلے سے ہی وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان لوگوں کو قتل کرے۔ جو لوگ بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، صحیح راستے پر تھا، تو یہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس جرم کا مرتکب ہوا تھا، ان لوگوں کو قتل کریں۔ لیکن 12 قبیلے میں سے کسی ایک قبیلے کے لوگ بھی قتل کر سکتے تھے سارے لوگوں کو، تو ہر قبیلے سے نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرے قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کو کریں، اس لیے کہ یہ عصبیت اختیار ہو جاتا، یعنی کہ زیادہ فتنہ پھیل جاتا، کہ اگر کیونکہ اس زمانے میں قبیلے کی جو جنگ ہوتی تھی بڑی عجیب ہوتی تھی، اگر ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے اوپر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی باتیں کہہ دیتے تھے، تانا زنی کر دیتے تھے، تو بڑا جنگ تیار ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یوں کیا کہ خود کے قبیلے سے وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کرے جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کر لیا تھا۔ یہ تورات میں یہ باتیں موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت اس آیت کریمہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہ تھا کہ خود کے قبیلے سے خود کے لوگوں کو قتل کرے، اور اس قتل کی سزا میں مرتد ہونے والا جو قتل تھا، اس سزا میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، 70,000 یہود کو قتل کیا گیا تھا جو انہی کے قبیلے میں سے تھا۔ اصل میں کل بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقتدار میں جو وہاں سے نکلے تھے، 6 لاکھ لوگ تھے، 6 لاکھ لوگوں کو لے کر نکلے تھے، اور یہ ان واقعات کے بعد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو نجات ملی تھی، ان نجات کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب سمندر پار کرنے کے بعد کسی ایک جگہ پہ ٹھہرے تھے، اس جگہ کی بات یہ ہو رہی ہے۔ تو 6 لاکھ لوگوں میں سے، حالانکہ راستے میں جاتے جاتے اور بھی لوگ شامل ہوئے تھے، زیادہ ہوں گے، لیکن وہاں سے کل 6 لاکھ لوگ نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے سزا کے طور پر 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے رب کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر سزا اللہ نے متعین کیا ہے۔ فتاب علیکم، لہٰذا تم لوگ اپنی توبہ کو لازم پکڑو، یعنی توبہ کرو اللہ کے دربار میں، انہ ہوا التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو خوب قبول کرتا ہے۔ یہ چند آیتیں ہیں جس کا خلاصہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔